السلام علیکم دوستو، پاکستان اور اٹلی کے بیچ 2026 کا پہلا ایسا معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے لیے معاشی بحالی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے سے پاکستان کو کتنے ارب کا فائدہ ہوگا اور جو تاریخی خواب پاکستان دیکھتا تھا وہ اب کیسے پورا ہونے جا رہا ہے، ایک ایک چیز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے۔ دوستو، پاکستان اور اٹلی کے بیچ 2026 کا یہ معاہدہ پاکستان کی معاشی بحالی اور تاریخی منصوبہ ہے، اور جس سے پاکستان کو 44 ارب روپے کا نیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ خبر محض ایک سفارتی معاہدہ نہیں، یہ پاکستان کی معاشی بحالی کی طرف بڑھتا ہوا وہ قدم ہے جس کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسا وقت جب پاکستان مشکلات، قرضوں، مہنگائی اور عالمی دباؤ کے بور میں پھنسا ہوا تھا، اسی لمحے یورپ کے دل اٹلی سے ایک مضبوط ہاتھ آگے بڑھا، اور وہ ہاتھ تھا اٹلی کا۔ 2026 پاکستان کے لیے ایک نیا سال ہے، اور پاکستان اور اٹلی کے درمیان 2026 کا یہ معاشی معاہدہ دراصل ایک جامع اقتصادی بحالی منصوبہ ہے جس کی مالیت تقریباً 44 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف انویسٹمنٹ بلکہ ٹیکنالوجی، سکل، ایکسپورٹ اور روزگار کے نئے دروازے کھولنے جا رہا ہے۔ یہ ایگریمنٹ جس میں صرف ڈیجٹس نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کی امیدیں بھی شامل ہیں۔ دوستو، اس معاہدے کا مقصد کوئی امداد نہیں بلکہ پارٹنرشپ ہے۔ یہاں ایک بات بہت واضح ہے، یہ معاہدہ خیرات یا امداد ایڈ نہیں بلکہ برابر کی پارٹنرشپ ہے، اور وہ بھی اٹلی اور پاکستان کے درمیان۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ صنعتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں SMEs کو مضبوط کیا جائے گا، پاکستانی ایکسپورٹ کو یورپی منڈیوں تک براہ راست رسائی دی جائے گی، ٹیکنیکل تعلیم اور ہنر مندی میں سرمایہ ہوگی، یعنی پاکستان کو خام مال فراہم کرنے والا ملک نہیں بلکہ ویلیو ایڈڈ معیشت بنانے کی سمت کی طرف لے جایا جائے گا۔ 44 ارب روپے کہاں لگیں گے؟ دوستو، اس منصوبے کے تحت سرمایہ کاری کے اہم شعبے یہ ہیں۔ سب سے پہلے صنعتی ترقی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ ٹیکسٹائل، لیدر، فوڈ پروسیسنگ اور انجینئرنگ کے شعبوں میں اٹلی کی جدید مشینری اور مہارت پاکستان منتقل کی جائے گی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ ٹیکنالوجی اور سکلفل لیبر ہے۔ اٹلی کے تعاون سے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور جدید ٹریننگ پروگرام متعارف کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایکسپورٹ کی باری ہے۔ پاکستانی مصنوعات کے لیے میڈ ان پاکستان کے لیبل کے ساتھ یورپ کی مارکیٹس میں جگہ بنائی جائے گی، روزگار کے مواقع کو ترقی دی جائے گی، ہزاروں نہیں لاکھوں روزگار کے نئے مواقع براہ راست اور ڈائریکٹ یعنی انڈائریکٹ پیدا ہوں گے۔ پاکستانی نوجوان اس معاہدے کے اصل ہیرو ہوں گے۔ دوستو، سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی یوتھ کو ہوگا، وہ نوجوان جو ڈگری تو رکھتا ہے مگر ہنر مند نہیں، یا ہنر رکھتا ہے مگر اپرچونٹی نہیں۔ اب جدید ٹریننگ سینٹرز، بین الاقوامی سرٹیفکیشن، اٹلی کی انڈسٹری تک رسائی اور پاکستان میں ہی معیاری روزگار، یہ سب ایک حقیقت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یورپ کا اعتماد پاکستان پر بڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر اب مہر لگ چکی ہے۔ یہ معاہدہ ایک اور بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یورپ دوبارہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے۔ اٹلی جیسا ترقی یافتہ ملک تب ہی سرمایہ کاری کرتا ہے جب اسے پالیسی میں تسلسل، سیاسی عزم اور معاشی سمت پر یقین ہو۔ یہ اعتماد راتوں رات نہیں بنتا، یہ برسوں کی محنت اور سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ معاہدہ کیوں تاریخی ہے؟ دوستو، کیونکہ یہ قرض نہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ وقتی فائدہ نہیں، یہ طویل المدتی منصوبہ ہے۔ یہ صرف حکومت نہیں، عوام کے لیے ہے۔ یہ کرائسس سے نکلنے کے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی کہانی ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو پاکستان کو امپورٹ معیشت سے ایکسپورٹ معیشت کی طرف لے جانے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوستو، خواب جو اب حقیقت بن رہے ہیں، کبھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے پاس صرف مسائل ہیں، آج دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کے پاس مسائل کے ساتھ سلوشن اور ان کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔
پاکستان اٹلی معاہدہ 2026 اسی صلاحیت پر بین الاقوامی برادری کے اعتماد کی مہر ہے۔ یہ 44 ارب روپے صرف ایک رقم نہیں، یہ یورپی ممالک کا پاکستان کے اوپر اعتماد، یہ پارٹنرشپ ہے، یہ مستقبل ہے، اور شاید یہی وہ وقت ہے جہاں سے پاکستان کی معاشی کہانی ایک نئے روشن باب میں داخل ہو رہی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس معاہدے کی اپڈیٹ کے لیے ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز لاتے رہیں گے کہ آپ اس معاہدے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو کر خود کو اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں، اسکلفلز کیسے کر سکتے ہیں، اور نئی ٹیکنالوجی کے اوپر اس معاہدے سے حاصل ہونے والی رقم سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔